علي وابن ابي طالب السلام. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید سعید، عید اکبر، عید قدیر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. دیکھیں کہ محفل ہے، محفل کو جگ کر سنے تو مزہ آئے. ویسے بھی کل کہیں لوگوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں. جب اعلان ولایت علی ہوگا نہ جانے کتنوں کی نیندیں اڑیں گی اور کتنے کے دل کباب ہوں گے. تو بہرحال شکر ہے اس خالق ہے، جتنا جو ہے سنیں گے اسی طریقے سے میں کم کروں گا. جہاں آپ کی سماعتیں کمزور ہوں گی میں بھی سناتا ہی رہوں گا. ٹھیک ہے، جتنا آپ بیدار ہو کر سنیں گے میں اتنا ہی جو ہے جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمارے خمیر کو قدیر کے خمیر سے پیکر میں عشق امیر میں ڈھال کر ہمارے پیکر کو بنایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ذکر علی کر سکیں، ذکر علی کر سکیں. عید روزے تمام ہوتے ہیں تو عید الفطر آتی ہے، اور حج تمام ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے. اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید القدیر آتی ہے، یا یوں کہوں کہ جب رسالت ختم ہوتی ہے تو غدیر آتی ہے. تو غدیر آتی ہے. یہ مسلمان جو دو عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید قربان، ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے آپ شیعوں کا دل نہیں بھرا کہ دو عیدیں رکھتے ہوئے تم عید غدیر مناتے ہو، تمہارا دل نہیں بھرا. یہ کیسی عید مناتے ہو؟ نہ نماز ہوتی ہے، نہ مسلمان گلے لگتے ہیں، نہ نماز ہوتی ہے نہ تو مسلمان گلے لگتے ہیں. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اس میں نماز ہو نہ ہو کئی لوگوں کا جنازہ ضرور ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کا جنازہ ضرور ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کہ جب اللہ کسی کو عظمت دیتا ہے تو کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو اس قابل دیکھتا ہے کہ اس میں اندر وہ عظمت دینے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ عزت دیتا ہے، وہ اللہ نہیں دیتا. کیونکہ اس عید کو عید اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑی عید، بہت بڑی عید. اور یہ امتیاز ہے 73 فرقوں میں صرف شیعوں کا کہ وہ اس عید کو مناتے ہیں. 73 جو اسلام کے فرقے ہیں ان فرقوں میں ایک امتیاز، ایک جو ہے الگ خصوصیت یہ ہے کہ شیعہ اس عید کو مناتے ہیں، اسی لیے کہ بڑے کام بڑے لوگ ہی کرتے ہیں. جب عید بڑی ہے تو بڑے لوگ ہی عید کرتے ہیں. یہ ہمیں جو ہے امتیاز. اللہ کسی کو عصمت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے قابلیت ہے یا نہیں ہے، قابلیت ہے یا نہیں، دیکھ کر دیتا ہے. تو لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ نے بے شک اللہ عزت دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کئی لوگ جو ہے اس عصمت کو پانے کے لیے بڑی ٹھوکریں کھائے ہیں، بڑی ٹھوکریں کھائے. اس وقت محمد والے نہیں، آپ کی سماعتیں میدان نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اسلام کی ابتدا اسلام کی انتہا سنا دوں، لیکن آپ کی سماعتیں میدان نہیں ہے تو صرف دو ہی جملے کہہ کر جو ہے اس محفل نورانی کو جو ہے ختم کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ. بس دو ہی جملوں سے، چونکہ آپ کی بیدار سماعت نہیں ہے، شاید چونکہ ہماری سنت ہے ہم جو ہے 9:30 بجے 10 بجے تک سو جاتے ہیں. ہم اپنی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے لہذا آپ کے جذبوں کو سمجھتے ہوئے بس وہی جملوں سے جو ہے یہ کروں گا. بس ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ ممبر اگر بنانا تھا قدیر میں تو کہیں سے بھی ممبر لا سکتے تھے، لکڑیوں کا بھی ممبر بنا سکتے تھے. یہ کجاؤں کا ممبر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کجاؤں کا ممبر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کجاؤں کا ہی ممبر بنایا گیا؟ کسی اور کا بھی بنایا جا سکتا تھا. اس سوال کے جواب میں بس اتنا عرض کر دوں، ایک مثال سے جو ہے اس سوال کا جواب دے دوں.
میں یہاں پر تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ممبر کو ہٹا دینے کے بعد، ایک کھڑے ہونے کا ہٹا دینے کے بعد آپ سے کہوں گا رونق بھائی میرے لیے آپ نہ ممبر رکھیں نہ کوئی اور چیز رکھیں، بلکہ آپ میرے لیے گاڑی لا کر رکھیں، موٹر سائیکل لا کر رکھیں، تو اس پر میں بیٹھوں گا، بیٹھ کر تقریر کروں گا. تو میری تقریر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن جب بھی آپ گاڑی چلائیں گے، جب بھی آپ گاڑی چلائیں گے تو میری تقریر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ وہی مولانا ہے جو اس گاڑی پر بیٹھ کر جو ہے تقریر کرے تھے. اسی لیے رسول نے قدموں کو چھینا، اسی لیے رسول نے قدموں کو چھینا، قدموں کا منبر بنایا تاکہ مسلمان جب بھی سوار ہو قدموں کو دیکھیں، انہیں غدیر کا منظر یاد آئے. اسی لیے جو ہے رسول نے قدموں کا منبر بنایا. بس ان دو اہم واقعات کے درمیان پورا اسلام ہے. ایک واقعہ جو ہے ابو طالب کے گھر سے شروع ہوا، اور ایک جو دین مکمل ہوا وہ غدیر پر مکمل ہوا. بس کہنے دیجئے اسلام کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں، اسلام کے مستقبل کو علی کہتے ہیں. میں جس کا مولا ہوں، علی تو اس کے مولا ہے. یہاں پر غدیر میں جو ہے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر مولا بنایا نہیں ہے، بلکہ رسمی طور پر اعلان کیا ہے، رسمی طور پر اعلان کیا ہے. یعنی جہاں یہ مولا ہے، اعلان کیا ہے، بنایا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے. جس طرح نبی 27 رجب کو مبعوث پر رسالت ہوئے رسمی طور پر، حالانکہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نبی اس وقت بھی نبی ہے جب ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں جب کھا رہے تھے تب بھی نبی تھے. چاہے وہ 10 سال کے تھے تب بھی نبی تھے، چاہے وہ 30 سال کے تب بھی نبی ہیں. لیکن 40 سال کے سن میں اعلان رسالت ہوا ہے. اسی طرح جب سے دعوت ذوالشیعہ شروع ہوئی ہے اس وقت بھی مولا تھے. جب آدم نہ تھے تب بھی علی مولا تھے. جب آدم قبیل اور عامر کے درمیان ڈھونڈے جا رہے تھے، آدم کا پتلا اس وقت بھی علی مولا تھے. جب نوح کا سفینہ چل رہا تھا تب بھی علی مولا تھے. جب موسیٰ پسدہ بنا رہے تھے تب بھی علی مولا تھے. جتنی کائنات نہ تھی تب بھی علی مولا تھے، کائنات نہ تھی تب بھی علی مولا تھے. اسی لیے حرم امام علی علیہ السلام میں اس شعر لکھا گیا ہے کہ اے آدم اگر تو مسجود ملائکہ بنا ہے تو یہ تیری عظمت نہیں ہے بلکہ تیرے ظلم میں علی کا ظلم ہے. اسی لیے تو اس قابل بنا کہ تجھے ملائکہ سجدہ کرے، تجھے سجدہ کرے. آج غدیر کی مثال بھی ایسی ہے، غدیر کی مثال بھی ایسی ہے جو یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کرے وہ ایسے ہی جیسے آدم کے سامنے سجدہ کرے. اسی لیے کہ چھٹے 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ جو ہے اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز، دوسرا روزہ، اور تیسرا زکات، چوتھا حج. یہ اور 5ویں چیز جو ہے وہ ولایت علی اور اولاد علی. پوچھا گیا ان 5 میں سب سے اہم ترین کون سی چیز ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ سب سے اہم چیز وہ ہماری ولایت، ہماری ولایت. مولانا نماز سے بڑھ کر کہاں، روزے سے بڑھ کر کہاں، زکات سے بڑھ کر کہاں، حج سے بڑھ کر کہاں، سب سے بڑھ کر ہماری
اگر ہماری ولایت نہ ہو تو یہ چیزیں قبول نہیں ہوتی. اسی لیے کہ نماز میں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، اور سفر پر جائیں گے تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو سکتی ہے. اگر بیمار ہے تو روزہ واجب نہیں ہے. اگر روزہ بیمار پر واجب نہیں ہے. اگر کوئی عورت ایام میں ہو تو روزہ واجب نہیں ہے. یعنی تخفیف ہے، ڈسکاؤنٹ ہے. یا پھر بچے پر نماز واجب نہیں ہے، بچوں پر روزہ واجب نہیں ہے. مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتا ہو، اگر پیسہ نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے. اگر مسلمان ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اچھے برے کی تمیز بھی ہو، اگر نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے جو بچوں پر بھی واجب ہے، بڑوں پر بھی واجب ہے، بوڑھوں پر بھی واجب ہے، جوانوں پر بھی واجب ہے، فقیر پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے. اسی لیے سب سے بڑھ کر جو ہے ولایت علی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہو، پروردگار پانے والے ہم سب کو غدیر حقیقی معنوں میں غدیر بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار پالنے والے جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی حوائج شریعت پر آوردہ فرما. اے میرے اللہ جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما. پروردگار انہیں طول عمر عنایت فرما. ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم اور دائم رکھ. پروردگار اسی طرح اس جشن کو بنانے کی توفیق عنایت فرما، بلکہ اس سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار پانے والے مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما. پروردگار اسرائیل و امریکہ کو نابود فرما. پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما.